ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کا اعلیٰ مقام، احکام، اصول و قوانین۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اسلام میں عورت کا اعلیٰ مقام یہ اللہ پاک نے ہمارے قرآن مجید میں، ہماری کتاب میں وضاحت کی، آیات نازل فرمائیں، حدیث نبوی بھی ہے، احادیث بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ جو پہلے زمانے میں یا عورت کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا اس کو بدل کر رکھ دیا۔ تو دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے عورت کو بہت ہی اعلیٰ مقام دیا ہے۔ عورت کی عزت و توقیر، فضیلت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اصول و قوانین پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ ذرا اس کو اچھی طرح سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا آپ کا طریقہ، کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا آپ کا طریقہ۔ ایک مرتبہ آپ، یعنی یہ جو ہے یہ پردے کی باتیں ہیں، یا سورۃ نور میں یا دوسری دیگر آیات میں یہ جو پردے کی باتیں آئی ہیں، یہ ساری عورتوں کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ عورتوں کی عزت افزائی کے لیے ہی ہیں ساری۔ ایک مرتبہ آپ سعد بن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 مرتبہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے۔ حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز سن رہا تھا، مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے۔ یعنی حضرت سعد جان بوجھ کر بیٹھے رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور یہ دعا ان کو اتنی اچھی لگی کہ ان کا دل کیا کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہتے رہیں، مجھ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، نبی کی زبان مبارک سے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا۔ تو یعنی وہ جان بوجھ کر نہ نکلے تاکہ مجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلامتی ہو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ جواب دیتے رہے، وعلیکم السلام بھی کہتے رہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ 3 مرتبہ اجازت طلب کس طرح ہو؟ 3 مرتبہ طلب اجازت کس طرح ہو؟ کس طرح اجازت لینی چاہیے 3 مرتبہ؟ 3 مرتبہ پے در پے آواز میں نہ دیں، یعنی لگاتار، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے بس 3 مرتبہ کرنا ہے اور فوراً یعنی 3 مرتبہ کی اجازت جو ہے وہ ایک ہی سانس میں کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پے در پے آوازیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ وقفے سے دیں۔ یعنی یہ ہے نا طریقہ کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کریں، تو اجازت طلب آہستہ آہستہ کریں، وقفے وار کریں، یہ نہیں کہ ایک سانس میں کہہ دیں لو جی میں نے 3 مرتبہ کر لیا اور چوتھی دفعہ آپ اندر گھس جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ اجازت کون دے؟ گھر میں داخل ہونے کی اجازت گھر کا مالک دے یا اور کوئی ذمہ دار خادم وغیرہ، مگر کسی چھوٹے سے بچے کہنے پر فوراً اندر داخل نہ ہوں۔ یعنی اگر گھر کا مالک اجازت دے تو پھر اندر داخل ہو جائیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ کہہ دے کہ اندر آ جائیں تو اس کے کہنے سے اندر نہ جائیں۔ اجازت طلب کرنے کے لیے اصرار کرنا، اب اجازت نہیں مل رہی اور آپ اصرار کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ حدیث، یہ فرمان، یہ فرامین کس لیے ہیں؟ عورت کی عزت افزائی کے لیے، کیونکہ یہ سب کچھ عورتوں کے پردے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی تو اصرار نہ کریں اور دروازے پر جم کر کھڑے نہ ہو جائیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اگر اجازت نہ ملے تو فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ سورۃ نور آیت نمبر 28 کا مفہوم ہے۔ خالی گھروں میں بھی داخل نہ ہو، جو گھر خالی ہیں ان میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی
सूरत नूर आयत नंबर 28 का मफहूम है, किसी के खाली घर में भी बगैर इजाज़त दाखिल होना जायज़ नहीं है। अगर घर का मालिक उसकी इजाज़त दे तो ठीक है। मसलन घर का मालिक कह दे कि अगर मैं वहाँ मौजूद ना हुआ तो आप वहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करें। अलावा अजी अगर घर के अंदर से कोई आवाज़ ना आ रही हो या खुद मकान को खाली समझकर बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हो जाएं तो ये बात मना है। यानी अगर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, मकान खाली है, फिर भी आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वहाँ से अगर नहीं आता जवाब तो समझें कि अंदर नहीं जाना। गैर रहायशी घरों में आ जा सकते हैं। हाँ, जिन घरों में कोई रहता नहीं, कोई रहायश नहीं, उनमें आप जा सकते हैं बगैर इजाज़त भी। आपको पता है कि इसके अंदर कोई नहीं है तो वहाँ आप जा सकते हैं। मसलन काम के लिए घर रखे होते हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मवेशियों के बाड़े हैं, और काम करने की जगह हैं, गोदाम हैं, वहाँ आप बगैर इजाज़त आ जा सकते हैं। ये मफहूम है सूरत नूर आयत नंबर 29 का। तर्जमा इसका यह है, तुम्हारे लिए इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे फ़ायदे की कोई चीज़ हो। फ़ायदे की चीज़ मसलन कारोबार। तुम जो कुछ ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो अल्लाह को सब खबर है। ये मफहूम है इसका। दुकानें, होटल, सराय और मुसाफिर खाने वगैरह में दाखिल होने के लिए किसी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर इंसान काम के लिए जाता है, काम के बगैर उधर कोई नहीं जाता। ये ऐसे अवामी मकानात हैं, मुकामात हैं जहाँ जाने की सबको इजाज़त होती है, यहाँ किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ومن آياته أن خلق لكم